سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کمانڈو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹیکسی میں نے بمشکل 2 ڈھائی میل چلنے کے بعد چھوڑ دی۔ تھوڑی دور پیدل چلا اور دوسری ٹیکسی بدل لی۔ ٹیکسیاں بدلنے کا یہ عمل جاری رہا اور گیانی آتما سنگھ کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے تک میں نے 7ویں ٹیکسی پکڑی تھی۔ اب اگر کسی کو شک ہو بھی جاتا تو میری بلا سے۔ میں نے چیکنگ اور تعاقب کے تمام امکانات ختم کر دیے تھے۔ صبح کے قریباً 9 بجے تھے جب میں ہوٹل میں داخل ہوا۔ میری آمد کی اطلاع گیانی کو میرے ہوٹل میں قدم رکھتے ہی ہو گئی، کیونکہ کاؤنٹر پر کھڑی کتالہ نے مجھے دیکھتے ہی میری رہنمائی اس خاص کمرے کی طرف کی تھی جہاں گیانی کے حکم کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی جس ہستی سے میرا سب سے پہلے سامنا ہوا وہ اوما تھی۔ خیریت؟ اس نے اندر گھستے ہی دریافت کیا۔ وہ اطمینان سے سگریٹ سلگائے ایک آرام دہ صوفے پر نیم دراز تھی۔ ہاں، تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میں نے اس کے سامنے والی کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر امرجیت، پہلی ہی مہم پر بدشگونی ہو گئی، اس نے دھوئیں کے مرغولے اچھالتے ہوئے کہا۔ بدشگونی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ اصل میں تھوڑی سی آرتھوڈکس ہوں۔ کمال ہے، تم جیسی تہذیب یافتہ خاتون اور وہم پرستی۔ میں نے اٹھ کر میز پر لگے پش بٹن پر انگلی رکھی۔ اس پش بٹن کو دبانے سے صرف ان چند لوگوں میں سے ایک ہی اندر آ سکتا تھا جو گیانی آتما سنگھ کے خصوصی اسکواڈ میں شامل تھے، اور دوسرے ہی لمحے ایک لمبا تڑنگا حبشی اندر گھس آیا۔ یہ وہی ذات شریف تھے جن کی میں اس سے پہلے ٹھکائی کر چکا تھا۔ اس نے آتے ہی جھک کر مجھے اور اوما کو تعظیم دی۔ چائے لاؤ۔ میرا حکم سنتے ہی وہ الٹے پیروں مڑ گیا۔ کوئی خاص تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس کے جاتے ہی اوما نے مجھے مخاطب کیا۔ اوما دیوی، میرے لیے یہ نیا کھیل نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خاصے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بریف کیس نے کچھ تنگ تو کیا ہوگا؟ اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں دریافت کیا۔ او نو، میں نے بے پرواہی سے کہہ دیا، اور اتنی دیر میں حبشی غلام چائے لے آیا۔ اوما نے خود اٹھ کر چائے بنائی اور ایک کپ میری جانب بڑھا دیا، لیکن ابھی میں نے پہلا ہی گھونٹ بھرا تھا جب بڑی سی میز کے عقب میں دیوار کے اندر خلا نمودار ہوا اور گیانی آتما سے اندر آ گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ غائب ہو کر دیوار کا حصہ بن گیا۔ ہم دونوں ہی اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور دونوں نے ہاتھ باندھ کر اسے ست سری اکال کہا۔ ست سری اکال، گیانی آتما سنگھ نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آ گئے پتر؟ اس نے اوما سے کچھ کہے بغیر مجھے مخاطب کیا۔ میری ماں نے میرا نام امرجیت رکھا تھا گیانی جی، میں کبھی نہیں ہارتا، جس روز ہارا زندگی سے ہار جاؤں گا، میں نے بڑے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کسی کرموں والی کا جنا ہے تو، اس نے ہمیشہ کی طرح بہت بڑی سچائی کی گواہی دی۔ ایسے لطیفے اس کھیل میں نہ ہوں گیانی جی تو اس کا مزہ ہی کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے بات بڑھائی۔ مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہے پتر، اس نے بڑی رعونت سے یہ بات کہی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی پر مسکرا دیا۔ لیکن مہاراج، آپ نے تو اشارتاً بھی اس خطرے کا ذکر نہ کیا، میں نے دبی دبی زبان سے گلہ کر ہی دیا۔ میں چوک گیا تھا پتر، اس مرتبہ بڑی بھول ہوئی مجھ سے۔ آتما سے ہاں کبھی کچا کام نہیں کرتا، لیکن باسو نے، اس نے باسو کا لفظ خاصا چبا کر کہا تھا اور ادھوری بات کہہ کر چپ ہو گیا۔ گیانی نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اس لمبی سی میز کے گردا گرد ایک چکر لگایا۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ اپنے بے تحاشا غصے پر قابو پانے کی کوشش میں ہو۔ اس دوران اس کی نظریں مجھ سے ہٹ کر میز کے ایک کونے میں رکھے ٹیلی فون پر بار بار ٹھہرتی کہ اتنی دیر میں فون کی گھنٹی ٹرانے لگی۔ ہاں، گیانی فون پر دھاڑا، پھر دوسری طرف ہونے والی بات پر اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ نہ ہوں نہ ہاں، اور آخر اچانک اس نے یہ کہہ کر ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ مجھے صرف باسو چاہیے، باسو، اور اسے ہر صورت میں 1 گھنٹے سے پہلے میرے سامنے پیش کرو۔ اس کے علاوہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ جب وہ فون پر دھاڑ رہا تھا تو اس کی شکل انگریزی فلموں کے اس ڈریکولا سے ملتی جلتی تھی جو رات کے پچھلے پہر اپنے تابوت میں سے نکل کر انسانی خون پینے نکلا ہو، اور جسے ابھی تک اپنی پیاس بجھانے کے لیے کوئی شکار میسر نہ آ سکا ہو۔ میں ایک غدار کو مارنے کے لیے اپنا پورا گروہ داؤ پر لگا سکتا ہوں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ آستین کا کوئی سانپ میری آنکھوں کے سامنے زندہ پھرے۔ اس نے بڑے ڈرامائی لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ اس لمحے وہ بالکل اصلی والا گیانی آتما سنگھ نظر آتا تھا،
خونخوار انسان دشمن اسمگلر جس کے سامنے آدمی کی حیثیت بے ضرر کیڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ اوما کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، وہ اپنی جگہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ میں نے بھی خاموش رہنے میں مصلحت جانی۔ اب تو مجھے بھی خاصا محتاط رہنا تھا، گیانی بڑا گھاگ تھا، مجھے اس کے قریب رہتے ہوئے بھی اس پر نظر رکھنی تھی۔ کبھی میری کوئی معمولی سی لغزش بھی اس کی نظروں میں آ گئی تو چھٹی۔ قریباً 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ ٹیلی فون گنگنایا۔ گیانی نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا۔ بکو۔ شاید لائن پر سوائے مخصوص لوگوں کے اور کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، تبھی تو وہ اس طرح خطاب کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے چند لمحے بات سننے کے بعد ایک صفاق مسکراہٹ اس کی مونچھوں کے گھنے بالوں میں چھپے ہوئے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ شاباش، میں تمہارا منتظر ہوں، یہ کہہ کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ غدار آ رہا ہے، یہ فکرہ اس نے پہلی مرتبہ اوما سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوما اپنی جگہ سے اچانک اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے چمک اٹھا، جیسے اسے بہت بڑی خوشخبری ملی ہو۔ مجھے ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر وہ اس خبر پر اتنی خوش کیوں ہوئی، اور جب باسو آیا تو مجھے اس کی وہ حرکت سمجھ میں آ گئی۔ باسو ناٹے قد اور گھٹے ہوئے جسم کا ایک بنگالی تھا، جس کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ انسانوں کی کسی بدترین نسل کا نمائندہ ہے۔ گیانی کے ساتھی اسے کھلے ہاتھوں یہاں لائے تھے۔ گیانی کے گروہ کے کسی آدمی کو محض اتنا حکم پہنچ جانا ہی کافی تھا کہ گیانی جی نے اسے یاد کیا ہے، خواہ اسے اس بات کا علم بھی ہو کہ وہاں جانا جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہوگا، پھر بھی کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حکم کے آگے دم مار سکے۔ آنے والے کے چہرے سے خون خاری ٹپکتی تھی، لیکن جیسے ہی گیانی کے آدمی اسے اندر دھکیل کر باہر نکلے اور اس کی نظریں گیانی سے ٹکرائیں تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی روح قبض کر لی ہو۔ تم نے ہی بھاٹیا کو خبر دی؟ گیانی کے لہجے سے خون خاری صاف عیاں تھی۔ نہیں گیانی جی، میں تو… اس کے منہ سے لفظ بھی ٹھیک سے نہیں نکل پا رہے تھے، اور اس کے اندر آتے ہی اس کے پیچھے آ کر اوما کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے باسو کے گرد ایک چکر اس طرح کاٹا جیسے کوئی آدم خور چڑیل کسی دہشت زدہ بچے کا خون پینے سے پہلے اس کے خوف سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ شٹ اپ! گیانی کی ایک ہی دھاڑ نے اسے جیسے مفلوج کر دیا تھا۔ اوما دیوی، گیانی نے اس مرتبہ بڑے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ مہاراج جی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، اس کی زبان سے سچ اگلواؤ۔ جو ہی یہ فکرہ گیانی کے منہ سے نکلا، باسو کے اندر جیسے کوئی ٹیپ ریکارڈر چلنے لگا۔ نہیں نہیں، پرماتما کی سوگند، کالی کی سوگند، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس کی گھگیاہٹ پر گیانی اور اوما کے یکے بعد دیگرے گونجنے والے صفاق کہہ کہے غالب آ گئے، اور میں نے ایک مرتبہ پھر بجلی کڑکنے کا منظر دیکھا۔ اوما ماہر جمناسٹروں کی طرح اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ جما کر اس کے سر پر سے گزرتی اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے بجلی کی سی پھرتی سے بار بار پینترے بدل کر مختلف ایکشن دکھائے۔ ہر مرتبہ جب وہ پوز بدلتی، باسو سہم کر پیچھے ہٹ جاتا۔ پیچھے ہٹتا ہٹتا اب وہ کمرے کی دیوار سے آ لگا تھا۔ مجھے تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں اپنی کرسی میں دھنسا حیرت سے یہ نظارہ کر رہا تھا۔ گیانی بھی چوہے بلی کے اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جے کالی! اوما کی غیر مانوس سی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی باسو کے منہ سے ایسی کراہ نکلی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ خدا کی پناہ، میں تو نظر بھر کر اس کے چہرے کو بھی نہ دیکھ سکا۔ اس کے سیاہ چہرے پر سرخ گاڑے خون کی لکیریں تیر رہی تھی۔ اوما کے ناخن رنگین ہو رہے تھے۔ وہ واقعی اس وقت خون پینے والی کالی ماتا نظر آ رہی تھی۔ باسو کا منہ نوچنے کا یہ عمل اس نے یکے بعد دیگرے 2-3 مرتبہ دہرایا۔ شاید یہ کمرہ خصوصی ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ گیانی بھی اس طرح مطمئن ہو کر نہ بیٹھا رہتا۔ سچ بتاؤ، سچ، ورنہ اوما تمہاری جان سسکا سسکا کر نکالے گی۔ گیانی اپنی جگہ بیٹھا بیٹھا دھاڑا۔ مجھے معاف کر دو، بھگوان کے لیے، بھگوان کے لیے۔ باسو نے چاہا کہ زمین پر جھک کر اوما کے پاؤں چھو لے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ اوما نے اس کے چہرے پر زوردار لات جمائی تھی، کیونکہ وہ چیختا چلاتا دونوں ہاتھوں آگے کی سمت پھیلائے اوما کا گلا گھونٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن وہ کوئی زمینی مخلوق تو تھی نہیں۔ نظر اس پر کیسے ٹھہرتی؟ جے کالی! دوبارہ اس کی خونی للکار گونجی۔ باسو کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ اس مرتبہ اوما نے زوردار پنچ اس کے پیٹ میں مارا تھا۔ اور مارو، اور مارو، مار ڈالو اسے۔ اوما کی ہر ضرب پر گیانی کے منہ سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ یہ خونی ڈرامہ بطور ایک انسان میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن جن لوگوں کے درمیان میں بیٹھا تھا وہ شاید ایسے کھیل رچانے کے عادی تھے۔
باسو نے بھی اپنی زندگی میں جانے خود کتنے بے گناہوں کو سسکا سسکا کر یوں مارا ہوگا، جو اب قدرت اسے اس اذیت ناک موت سے دوچار کر رہی تھی۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ گیانی آتما سنگھ نے میری موجودگی میں آخر یہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ ظاہر ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ اگر اسے میری شخصیت پر کوئی شک ہو گیا تھا اور اس نے کمزور انسانی فطرت کو ایکسپلائٹ کر کے کوئی اندازہ قائم کرنا چاہا تھا، تب بھی میرے لیے خاموش اور لا تعلق رہنا ہی بہتر تھا۔ دوسری صورت میں ممکن ہے اس نے مجھے جانچنے کے لیے ہی یہ تماشا یہاں کروایا ہو اور میرے ممکنہ رد عمل سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہو۔ اگر ایسی بات تھی تب بھی میں اسے اپنے کمزور ہونے کا احساس کیوں دیتا؟ یہ تھیں وہ مصلحتیں جنہوں نے میری زبان اور ہاتھوں پر تالا لگا دیا تھا، اور میں بھی بظاہر گیانی آتما سنگھ کی طرح اس سفاکی سے محفوظ ہونے لگا۔ باسو کے منہ سے اب مغلظات کا طوفان ابل رہا تھا۔ وہ اوما اور گیانی کو وحشیوں کی طرح گالیاں بک رہا تھا۔ جواب میں دونوں درندوں کے کہکہوں میں مزید شدت آ گئی تھی۔ انہیں اس کھیل میں شاید اب مزہ آنے لگا تھا۔ اچانک اوما پھر اپنی جگہ سے اچھلی۔ اس مرتبہ وہ باسو کے کندھوں پر سوار ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں کسی آکٹوپس کی طرح باسو کے جسم میں گڑ گئی تھیں۔ اپنے دونوں پاؤں اس کے کندھوں پر بیٹھے بیٹھے اس نے موڑ کر باسو کی پسلیوں میں گاڑ دیے۔ شاید وہ اس کے گردوں پر دباؤ ڈال رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے باسو کے سر کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے دبانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے باسو کی کچھ مخصوص رگوں کو دبا کر اسے مکمل بے بس کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے آواز نکلنا بند ہو گئی، پھر اس کے ہوا میں لہراتے ہاتھ بھی بے بسی سے ڈھلک گئے۔ اگلا منظر دیکھ کر میں نے واقعی چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ کڑک کی آواز سنائی دی اور باسو کٹے ہوئے درخت کے تنے کی طرح زمین پر گر گیا۔ اس کی گردن کی ہڈی خونی ڈائن نے جھٹکا دے کر توڑ ڈالی تھی۔ یہ مخصوص داؤ عموماً کمانڈوز ہی جانتے ہیں، اور بہت کم مارشل آرٹس کے ماہرین کو اس کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ یہ داؤ بھی جانتی تھی۔ اس بات کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ باسو کے زمین پر ڈھیر ہونے سے پہلے اس کے جسم سے لپٹی وہ ناگن اس سے الگ ہو کر زمین پر آ رہی۔ اس نے فاتح کھلاڑیوں کی طرح گردن کو ہلکا سا خم دے کر اپنے گرو گھنٹال کو پرنام کیا۔ ویل ڈن، گیانی تالیاں بجانے لگا۔ پھر دونوں نے مل کر فتح بلائی۔ مجھے بھی بادل نخواستہ سری واحے گرو جی کا خالصہ سری واحے گرو جی کی فتح کہنا پڑا۔ باسو کی لاش فرش پر پڑی تھی۔ اس کے مکروہ چہرے پر پھیلی خون کی سیاہ لکیروں نے اسے خاصا ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ فرش پر اس کی لاش کے ارد گرد اب خون کا تالاب سا بننے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس طرف نہ صرف دیکھنا پڑا، بلکہ گیانی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی پڑا۔ اوما ٹوائلٹ میں جا گھسی تھی۔ میں ابھی تک یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اس بھرے پورے ہوٹل میں گیانی نے کتنی بے دردی سے اس شخص کو مروا دیا۔ لاش کیسے غائب ہوگی؟ کسی کو شک نہیں ہوگا کیا؟ لیکن یہ سب میرے ذاتی خیالات تھے، یہ بے بنیاد وسوسے تھے۔ میرا واسطہ بڑے کایا اور مکار شخص سے پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، ہمارے تصور سے بھی زیادہ لمبے۔ قریباً 5 منٹ تک اس ناقابل بیان اذیت ناک ماحول میں گیانی مجھ سے بالکل نارمل لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ اس نے بریف کیس کو اب ہاتھ لگایا تھا۔ مجھ سے اس نے اب مختصراً پچھلے واقعات سنے تھے۔ اس سے پہلے اسے جیسے کوئی بات یاد ہی نہیں تھی سوائے باسو کے، اور اب اسے اس بات کا جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کے سامنے اس بھرے پورے ہوٹل میں خون میں لتھڑی ایک لاش بھی موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اوما ٹوائلٹ سے برآمد ہوئی۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے۔ خونی غسل تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی، لیکن اب شاید خون کے دھبے مٹا کر آئی تھی۔ اس کے متناسب اعضاء پر منڈھے چست کپڑے اور خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کسی کو اس پر شک کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ باہر آ کر وہ دوبارہ اسی صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ گیانی نے پش بٹن دبایا تو وہی بد شکل حبشی اندر داخل ہوا۔ یہ پارسل بھاٹیا کو بھیج دو۔ اس نے باسو کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ آنے والے نے سر جھکایا اور باہر نکل گیا۔ آؤ چلیں، اس نے مجھے اور اوما کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ گیانی کے اپنی جگہ سے اٹھتے ہی وہی خلا دوبارہ نمودار ہوا، اور اس سے گزر کر جیسے ہی ہم تینوں دوسرے کمرے میں پہنچے، دیوار اپنی جگہ واپس آ گئی۔ اس لمحے مجھے ان دونوں سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ کس طرح میں نے وہ جان لیوا گھڑیاں گزاریں۔ دوسرے کمرے میں ہمیں پہنچے بمشکل چند منٹ ہی گزرے تھے جب ایک خوبصورت ویٹرس ٹرالی دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ ٹرالی پر شراب کی مختلف بوتلیں اور گلاس بڑی نفاست سے سجا کر رکھے گئے تھے۔ ویٹرس نے میز پر گلاس سجائے اور 3 جام تیار کر دیے۔ پہلے اس نے گیانی کو اور پھر اوما کو جام پیش کیے، لیکن جب میری باری آئی تو میں نے انکار کر دیا، تو تینوں نے اس طرح میری طرف دیکھا جیسے میں کسی دوسری دنیا کا باشندہ ہوں۔
میں شراب نہیں پیتا، ان کے پوچھنے سے قبل میں نے کہہ دیا۔ حیرت ہے، اوما نے کندھے اچکائے۔ تم جاؤ، گیانی آتما سنگھ نے میرے مزید کچھ کہنے سے قبل ہی ویٹرس کو اشارہ کیا۔ وہ الٹے پاؤں بغیر آواز پیدا کیے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ حیرت کی کیا بات ہے اوما دیوی، میں باوجود کوشش کے اپنی نفرت نہ چھپا سکا۔ اس پیشے میں ایسے لوگ نہ دیکھے نہ سنے۔ گیانی اس دوران ہم دونوں سے لا تعلق شغل میں نوشی میں مصروف رہا۔ میرا خیال ہے آج کے بعد شاید تم اپنا خیال بدل دو گی۔ میں نے یہ فکرہ کچھ ایسے چبا کر کہا تھا کہ اوما محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ممکن ہے اس نے کچھ کہنا چاہا ہو، لیکن گیانی کی موجودگی نے اسے مانے رکھا۔ اگر اجازت ہو تو باس میں چلا جاؤں، میں نے گیانی کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، ہم رات کو دوبارہ ملیں گے، ہوٹل میں ہمارے ساتھ ہی ڈنر کرنا، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ شکریہ کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ کل رات سے اب تک کی مسلسل بھاگ دوڑ نے مجھے خاصا تھکا ڈالا تھا۔ مجھ میں ایک لمحے کے لیے بھی مزید کوئی رسک لینے کی تاب نہیں تھی۔ کم از کم ان حالات میں اپنے دوستوں سے رابطہ پیدا کرنے کی عیاشی کا متحمل ہونے سے تو رہا۔ میں جسمانی طور پر تو زیادہ نہیں، روحانی طور پر البتہ ضرور خود کو مکمل تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میری آنکھوں نے جو کچھ تھوڑی دیر پہلے دیکھ لیا تھا وہ شاید میں کبھی بھلا نہ پاؤں۔ کہاں جاؤں؟ بار بار یہی ایک سوال مجھے کچوکے دے رہا تھا۔ پھر ایک سمت دل و دماغ نے مشترکہ رہنمائی کی، ماتا جی اور امرت کور کے پاس۔ ہاں، اس مذبح خانے میں وہ دو پناہ گاہیں مجھے بہر صورت میسر تھیں، معصوم اور متبرک پناہ گاہیں جو بدقسمتی سے اس شیطان سے متعلق ہی تھیں، لیکن اس سے بالکل الگ تھلگ، بالکل علیحدہ۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے گھر کا رخ کیا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا، شاید اب وہ مجھے اچھی طرح پہچاننے لگا تھا۔ میں ڈرائنگ روم سے گزر کر سیدھا مکان کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ حسب معمول اس نہنگ سکھ نے، جس کی یہاں ڈیوٹی تھی، ماتا اور امرت کور کو میری آمد سے آگاہ کیا اور اجازت ملنے پر مجھے اندر لے گیا۔ مہر وفا کی دونوں پتلیاں مجھے دیکھتے ہی لپک کر میرے قریب آ گئیں۔ پاؤں لاگوں ماتا جی، میں نے جھک کر ان کے پاؤں چھوتے ہوئے پرنام کیا۔ میرا امرجیت، میرا شیر، یہ کہہ کر ماتا نے مجھے اپنی آغوش میں سمو لیا۔ اس تقدس مآب آغوش میں پہنچتے ہی مجھے ایک طمانینت کا احساس ہوا اور یوں لگا جیسے میرے وجود کے گرد لپٹا سارا بوجھ اتر گیا ہو اور میں ہلکا ہو کر اڑنے لگا ہوں۔ میرا ویر کہتے ہوئے امرت کور کے چہرے پر بھی ان بساط سے سرخی پھیل گئی۔ ماتا تو لنگر پانی کا بندوبست کرنے چلی گئی، امرت کور وہیں میرے پاس بیٹھی رہی۔ آج اس کی جھجک کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ دوران گفتگو جب کبھی اس کا دوپٹہ سر سے سرکنے لگتا، وہ دوبارہ سلیقے سے اپنا سر ڈھانپ لیتی۔ آپ کے ماتا پتا کیسے ہیں؟ بہن بھائی، گھر بار، ڈھور نگر، یہی تھے وہ روایتی سوالات جن کا سامنا مجھے بار بار کرنا پڑ رہا تھا۔ میں اس کے ہر سوال کا جواب اپنی دانست میں تسلی بخش طریقے سے دیا کرتا تھا، لیکن ہر پہلے کے بعد دوسرا سوال وہ متجسس ہو کر کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے متعلق بہت کچھ سوچنے لگے، اس لیے میرے جوابات بھی مختصر ہوتے تھے۔ ماتا جی بھوجن لے آئیں؟ تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تھوڑا بہت کھا لیا، حالانکہ گزشتہ واقعات نے میری نیند ہی نہیں بھوک پیاس بھی مجھ سے چھین لی تھی۔ ذرا دم لے لے بیٹا۔ بھوجن کھانے کے بعد ماتا جی محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ شاید انہوں نے میرے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار پہچان لیے تھے۔ جسمانی نہ صحیح، روحانی طور پر تو ہم ایک دوسرے سے گہرا تعلق قائم کر چکے تھے، اور میں نے بھی ان لمحات کو غنیمت جانا۔ سستانے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ امرت کور بیچاری کا جی نہیں بھرا تھا اور وہ ابھی بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے لیٹتے دیکھ کر اس نے بھی میرے آرام میں مخل ہونا گوارا نہ کیا اور بادل نخواستہ باہر چلی گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں بچھی ہوئی بان کی چارپائی پر میں لیٹا دن بھر کے واقعات کو کریدنے کی کوششیں کرنے لگا، اور یہ شاید اسی ماحول کی کرامت تھی یا وہ روحانی سکون جو مجھے ہمیشہ یہاں آ کر نصیب ہوتا تھا کہ میں جلد ہی نیند کی آغوش میں سما گیا۔ وہی گہری نیند مجھے لوریاں دینے لگی تھی جو چپکے آخر مجھے یہاں سے نکال کر پوربو پاکستان میں لے گئی۔ میرا پوربو پاکستان مجھ سے چھن رہا تھا، اپنے پرائے ہو رہے تھے، محبتیں اپنا اثر کھونے لگی تھیں۔ ہم سب جو ایک ہی وقت میں شہید تیتو میر اور سید احمد شہید کے سپاہی تھے، ہم نے سنہرے ریشے اور رو پہلے خوشے سے محبتوں کے ایوان سجائے تھے، ایک دوسرے پر اپنا حق تسلیم کرنے کا آسمانی معاہدہ کیا تھا۔ ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے، پھر یکا یک یہ کیا ہو گیا؟ نفرتوں کی یہ فصل کس نے بوئی اور کسے کاٹنی پڑی؟ کون زہریلے لوگ تھے وہ جن کی سانسوں نے ہمارے مقدس ہواؤں کو ڈسا؟
کس نے محبت سے مہکتی فضاؤں میں بدگمانی کا زہر گھولا؟ کس نے آنن فانن صدیوں سے ایک لڑی میں بندھے ایک رشتے سے پہچانے جانے والوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا؟ اس زہر کا تریاک کیا کوئی نہ تھا؟ اس سنگ چور کے ڈنک پر رکھنے کے لیے زہر مہرا کا کوئی منکا کسی کو نصیب نہ تھا؟ کوئی مسیحا ایسا نہ تھا کہ آنے والے عذابوں کی بشارت دے کر زخمی چاہتوں پر پھاہا رکھ سکتا؟ تجدید محبت کی کوئی صورت کسی کو یاد نہیں تھی۔ بھولے عہد، بسرے پیمان کسی نے کسی کو یاد نہ دلائے۔ خدایا یہ کیسا اندھیر مچ گیا تھا! کوئی یوں بھی اپنی پہچان بھلاتا ہے، کوئی یوں بھی ایک دوسرے سے بچھڑا کرتا ہے۔ فلک نے کبھی پہلے بھی محبتوں کے ایسے جنازے اٹھتے دیکھے؟ عہد نامے یوں بھی کبھی ٹوٹے تھے؟ یہ عقدہ کبھی کسی پر نہ کھلا، کئی سر مراقبوں میں جھکے، کسی پر کشف نہ ہوا، بس سب کھڑے منہ دیکھا کیے اور زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ دھان کے لہلہاتے کھیتوں سے کرود کی ایسی آگ اٹھی کہ لہریں مارتے دریائے بے آب و گیا خشک صحراؤں میں بدل گئے۔ ہر طرف نفرت تھی، صرف نفرت۔ مار ڈالو، جلا دو، بھسم کر دو۔ پنجابی ہمارا دشمن ہے، پٹھان نے ہمارا خون پیا ہے، بلوچ ہمارے خون پسینے پر عیش کر رہا ہے، سندھیوں نے ہمارے خون سے اپنی زمینوں کو سیراب بھی بخشی ہے۔ ہر طرف یہی ایک شور تھا، چار عالم میں یہی آواز گونج پیدا کر رہی تھی۔ کیا بچے، کیا بڑے، سب کے ذہنوں میں ایک ہی سودا سمایا تھا، بنگلہ دیش۔ خواہ اس کی تعمیر میں تقریب کی کوئی صورت بھی کار فرما رہی ہو، سب باولے ہوئے جا رہے تھے۔ ملک دوستوں کی لاشوں کو نشان عبرت بنا کر وہ چوراہوں میں لٹکا دیتے، ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے۔ جب کبھی فوج شر پسندوں کے خلاف حرکت میں آتی، ساری دنیا میں ہاہاکار مچ جاتی۔ نہتے شہریوں پر گولیاں چل رہی ہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں۔ اس جیسی زہریلی سرخیاں دنیا بھر کے اخبارات کی زینت بن جاتی۔ طوفان کے ہاتھوں اجڑنے والے، سیلابوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے والوں کے لیے تو کبھی کسی کا دل نہ پسیجا، سوائے بین الاقوامی خیرات کے اور کچھ ان کے حصے میں نہ آیا۔ انسانی ضمیر نے سوائے چند بوسیدہ کپڑوں اور مضر صحت دالوں کے اور کوئی شے ان بد نصیبوں کو دینی گوارا نہ کی۔ لیکن جب انہوں نے سنگرام کا نعرہ بلند کیا، جب وہ اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے ہونے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہمدرد محاذوں کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہونے لگا۔ مخصوص نظریات کے حامل، اپنے ضمیروں کا سودا چکانے والے دانشوروں کی فوج ظفر موج ان کی مدد کو امٹ پڑی۔ ایئر کنڈیشنز کمروں میں بند نازک مزاج کروڑ پتی سانپوں نے اپنا اپنا زہر اگلنا شروع کر دیا۔ دشمن کے کامیاب سفارتکاروں نے خزانوں کا منہ کھول دیا۔ راہ کی تربیت یافتہ فحاشاؤں نے بڑے بڑے پارساؤں کے بخیے ادھیڑ دیے۔ انہوں نے بلا تمیز ملک و ملت، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اپنے مطلب کے لوگ ڈھونڈے، انہیں تن دھن من کی نظر گزاری، ان کے پوپلے منہ میں اپنے بھیانک عزائم کی شوگر کوٹڈ گولیاں انڈیلی اور انہیں اپنی مقصد برآری کے لیے تیار کر لیا۔ مقامی سفارت خانہ انہیں پروگرام دیتا اور وہ دل و دماغ کے دروازے بند کر کے اس پر عمل کر دیتے۔ پراپوگنڈا بڑا مؤثر ہتھیار ہے، اور اس کا استعمال ان سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا جن کی سیاست و سفارت کی بنیاد ہی مکاری اور دجل و فریب پر رکھی گئی ہو۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس تھا ہی کیا؟ صفائیاں، اور وہ بھی بلا جواز، بے مقصد، لا حاصل۔ کس کے پاس مہلت تھی کہ ہماری عقل کے بادام توڑوانے کے لیے اپنا سر پیش کر دے؟ لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے، جادو کا توڑ اس سے بڑا جادو ہے۔ جب ایک پہلوان دوسرے کی گردن میں اڑنگا لگا لے تو دوسرے کی فصاحت و بلاغت وہاں کچھ کام نہیں آتی، وہاں تو داؤ کا توڑ داؤ سے کرنا پڑتا ہے۔ دشمن نے ترپ کی چال چلی تھی، اس کے نہلے پر صرف دہلا چل سکتا تھا، باقی سب کچھ بیکار تھا۔ قریباً 3 گھنٹے تک میں نے لاشعور کا یہ عذاب بھگتا۔ تب آنسا امید کی ایک ننھی سی کرن بن کر میرے خوابوں میں آ جگمگائی۔ میں جگنو کی روشنی ہوں، وہ مجھ سے ایک ہی بات کہتی رہی، تم ننھا سا ٹمٹماتا دیا ہو، ہوا کا معمولی تھپیڑا ہی تمہارا بھرم توڑ دے گا۔ میں نے اسے ہمیشہ ایک سا جواب دیا۔ یہ تھی بھی حقیقت، آنسا، عثمان، چاچا چاچی اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کی حیثیت تھی ہی کیا؟ انہیں تو اپنی بقا کی فکر دامنگیر تھی۔ وہ لوگ تو کسی فطری تقاضے کے تحت محض اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ایک مشترکہ دشمن کے خلاف صفے آرا تھے۔ ان کی صف بندی کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، کوئی واضح مقصد نہیں تھا۔ ان کے عزائم ناقابل تسخیر، ان کی نیتوں پر فرشتے گواہ، ان کی جرأتوں کو سلام، ان کے ولولے ایمان افروز۔
لیکن ان سب کچھ کے باوجود وہ صرف مدافعت کر رہے تھے، صرف مدافعت، اور وقت کے تقاضے کچھ اور تھے۔ وہاں ایگیریشن درکار تھی۔ اپنی ہمتوں کی قلعہ بندیوں میں مورچہ زن ہو کر آخر وہ کب تک چڑھتی آندھیوں کے سامنے سینہ سپر ہوتے؟ دشمن کو آگے بڑھ کر محاصرے کی حالت سے نکل کر منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت تھی، لیکن ہائے رے ہماری امن پسندی، تو نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ جگنو اور دیے کی اس لڑائی کا اختتام بہرحال میری نیند کھلنے پر ہوا۔ لاشعور نے میری زنجیریں شعور کو تھمائیں اور میں مرتی مارتی دنیا میں واپس آ گیا، جہاں کمرے کے ایک کونے میں رکھی میز پر ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ امرت کور نے آ کر فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو، ویر جی تو سو رہے ہیں، اس نے شاید یہی دو فکرے فون پر کہے۔ دوسری طرف سے ہونے والی گفتگو پر ہوں ہاں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے بھی اس اثنا میں کروٹ بدل لی۔ کئی گھنٹوں کی نیند نے ذہنی اور جسمانی تناؤ خاصی حد تک کم کر دیا تھا۔ امرت کور نے میری آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ میں چائے لے آؤں آپ کے لیے؟ ہاں، پہلے میں نہاؤں گا، یہ کہہ کر میں باتھ روم میں گھس گیا، اور جب نہا کر باہر نکلا تو دونوں ماں بیٹیاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ چائے بنا کر انہوں نے پاس ہی رکھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی امرت کور چائے بنانے لگی اور ماں جی پیار بھری نظروں سے میرے چہرے کے نشیب و فراز میں گم ہو گئیں۔ پھر بولی، بیٹے کے دل میں ابھی کوئی تردد باقی ہے؟ ماں سے اپنا سینہ کب تک چھپاؤ گے؟ نہیں نہیں ماتا جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، کہتے ہی میں نے ان کے چرنوں میں ماتھا ٹیک دیا۔ انہوں نے پیار بھرا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا۔ میں کھڑا ہو گیا اور سلام کر کے ان سے رخصت ہو گیا۔ گھر سے نکلتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا، ماں بیٹی کی گھورتی نظروں کو جو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا، جانے وہ دونوں کیوں ہر وقت میرا سینہ ٹٹولتی رہتی۔ اور سچی بات ہے، میں ان سے اب ڈرنے بھی لگا تھا۔ میرے سینے میں پوربو پاکستان کے جو شعلے فیروزاں تھے، کہیں ان کو بھینک نہ پڑ جائے۔ ذرا اطمینان نصیب ہوا تو میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کتنی گہما گہمی تھی اس وقت کلکتے کے بازاروں میں۔ کاریں، بگیاں اور سائیکل رکشہ فراٹے بھرتے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑتے بھاگتے نظر آئے۔ ان سے بچتا بچاتا میں سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا اور بالآخر ایک ٹیلی فون بوتھ کے سامنے جا رکا۔ دور نزدیک جھانکا، کہیں کوئی میرا تعاقب تو نہیں کر رہا، اور جب مجھے کوئی خطرے کی علامت دکھائی نہ دی تو اپنے اسپائی ماسٹر سے رابطہ قائم کر کے ان کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میری باتیں سن کر انہوں نے ایک ہی جواب دیا، ابھی تمہیں گیانی سے ہی رابطہ رکھنا ہوگا، اس کے احکامات کی تعمیل کرنا ہوگی۔ میں حیران و پریشان کھڑا سوچنے لگا، اب میں کون سا رخ اختیار کروں؟ لیکن میرے قدم میری سوچوں سے تیز تر نکلے۔ وہ اسی ہوٹل کا رخ کر رہے تھے جہاں اس وقت گیانی میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہوٹل میں پہنچتے ہی کسی سے کچھ کہے بغیر میں سیدھا اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جہاں صبح میں نے رومن اکھاڑا دیکھا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی دروازے پر کھڑا چوکیدار اندر اطلاع دینے چلا گیا، اور باہر نکلتے ہی اس نے بڑے مؤدب انداز میں اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا جہاں گیانی جی پاٹھ میں مصروف تھے۔ میں لا تعلق سا صوفے پر دوسری جانب منہ کر کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کمرے کی حالت میں بالکل کوئی فرق دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں کسی کو قسم کھا کر بتاتا کہ یہاں صبح خونی ڈرامہ کھیلا گیا ہے تو کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ وہاں فرش پر خون کے دھبے کا تو کیا، کسی ذرے تک کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، اور گیانی کی گونجدار آواز میں ہونے والے پاٹ نے یہاں ایک پرسوز سی فضا طاری کر رکھی تھی۔ وہ پاپی ارداس یعنی دعا بہت گڑ گڑاتے ہوئے کر رہا تھا۔ اس کا یہ روپ اتنا کامیاب تھا کہ بڑے سے بڑا چالاک بھی دھوکہ کھا جائے اور اس کے تقدس کا قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے جنکارہ بلند کیا، بولے سو نہال ست سری اکال، سری واحے گرو جی کا خالصہ، سری واحے گرو جی کی فتح۔ ہم نے اکٹھے ہی پاٹ کے خاتمے پر فتح بلائی تھی۔ کام اس مرتبہ ذرا کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے پتر، بھاٹیا غصے سے تل ملا رہا ہوگا، لیکن کل کی ملاقات میں نے منسوخ کر دی تو سارا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ میرے پاس یوں تو کارندوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن سچ پوچھو تو انسانوں کی بہت کمی ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ تم واحد کام کے آدمی ہو، اور اس مرتبہ بھی تم ہی کو داؤ پر لگا رہا ہوں۔ مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر تمہیں اطلاع کر ہی دوں تو زیادہ اچھا ہے کہ اس مرتبہ گیانی آتما سنگھ تم پر کوئی آنچ نہ آنے دے گا، خاص سارے بھارت کی پولیس ہی تمہارے پیچھے کیوں نہ لگ جائے، مگر ڈیل ٹھیک سے کرنا ہوگا۔ ہم دونوں کمرے میں باتیں کر رہے تھے۔ پتر، ہمارا واسطہ نئے لوگوں سے ہے، اور کسی نئے آدمی پر گیانی آتما سنگھ کبھی اعتبار نہیں کرتا۔ تمہاری البتہ اور بات ہے۔ اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے بات مکمل کر دی۔
اور مجھے سوچنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جانا کب ہوگا باس؟ صبح 10 بجے۔ آل رائٹ سر، ڈنر ہمارے ساتھ کرنا، آج پارٹی ہے، میں نے نئے کمشنر کی دعوت کی ہے، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، اور گیانی اسی خلا کے راستے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی آمد اور نکاسی کے لیے اب تک یہی راستہ اختیار کیا تھا، یقیناً اس میں کوئی مصلحت رہی ہوگی۔ میرا جی تو چاہا کہ آگے بڑھ کر میز کے آس پاس کہیں وہ لیور تلاش کر لوں جسے دبا کر دیوار میں خلا پیدا کیا جاتا ہے، لیکن پھر احتیاط ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چپ کا ہو رہا۔ مبادہ کوئی خفیہ کیمرہ میری حرکات و سکنات چیک کر رہا ہو، اور ہولے سے باہر نکل گیا۔ 1.5-2 گھنٹے میرے پاس خالی تھے، ان کے کسی خصوصی استعمال کا میں پابند نہیں تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب میں یہ نئی اطلاع اپنے دوستوں کو دے سکتا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا، لیکن اتنا بے فکر بھی نہیں تھا کہ اپنے ساتھ ہی باہر آنے والے اس نوجوان کو نظر انداز کر دیتا جو غالباً میری نگرانی پر مامور تھا۔ میں اسے ہوٹل کے ارد گرد چکر دیتا رہا، پھر ایک چلتی بس سے لٹک کر اگلے سگنل پر اتر گیا۔ میرے اترنے کے بمشکل 1 آدھ منٹ کے بعد ہی میں نے اسے لپک کر اسی بس میں سوار ہوتے دیکھا۔ بس کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ میں نے ایک بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر بس کو گزر جانے دیا، اور پھر سامنے بنے ایک سپر اسٹور میں جا گھسا۔ یہیں سے فون پر میں نے دوستوں کو اگلے پروگرام سے آگاہ کیا، اور وہاں سے ہدایات موصول ہونے پر باہر نکل آیا۔ اب میرا رخ واپس ہوٹل کی طرف تھا۔ دل ہی دل میں مجھے اس بے وقوف پر ہنسی آ رہی تھی، اور اس کو اس غلطی پر جو پھٹکار پڑنی تھی اس پر رونا بھی آ رہا تھا۔ ہوٹل میں پہنچتے ہی اپنے لیے مخصوص آرام دہ کمرے میں بستر پر دراز ہو گیا، اور میری سوچوں پر مستقبل کی بے رحم پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ قریباً 1 گھنٹہ میں انہی خیالات میں کھویا رہا، پھر سرہانے رکھے فون پر مشروب طلب کیا۔ مشروب لانے والی وہی خوبصورت ویٹرس تھی جو صبح ہمارے لیے شراب لائی تھی۔ شاید اس کے ذمے صرف گروہی کے آدمیوں کو سرو کرنا تھا۔ اس نے کولا کی بوتل کھول کر مجھے پیش کر دی، اور خود مؤدب سی ہو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ بوتل مجھے تھمانے سے دوبارہ پلٹنے تک اس نے میرے کس بل نکال دیے تھے۔ اوکے، تم جاؤ۔ میں نے آنے والے طوفان سے بچنے کی راہ تلاش کی۔ کوئی اور خدمت سرکار؟ اس نے پھر بجلیاں گرائیں۔ نو تھینکس، میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اوکے سر، اس نے جسم کو جھٹکا دے کر بل کھایا۔ دروازے پر پہنچنے تک اس نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ آداب بجا لاتی وہ باہر نکل گئی۔ ڈنر پر میں جان بوجھ کر ذرا دیر سے اس وقت پہنچا جب وہ لوگ شغل میں نوشی سے نجات پا کر اب کھانے پر وحشیوں کی طرح ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں بھی ایک کونے میں کھڑا ہو کر کھانے لگا، پھر اچانک چونک پڑا۔ میرے بالکل سامنے ایک خاصے معزز مہاشے، اس کے ساتھ جو یہاں کی مقامی اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین تھے، میرے اسپائی ماسٹر کہے لگاتے کھانے میں مشغول تھے۔ ہم دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں ضرور تھیں، لیکن کیا مجال جو ان کے چہرے پر یا آنکھوں میں شناسائی کا ذرا سا بھی شائبہ تک پڑا ہو۔ میں بظاہر لا تعلق سا کھڑا رہا۔ قریباً کلکتہ کی تمام شخصیتیں یہاں موجود تھیں، اور ہر کسی کے گردا گرد گیانی کی گروہ کی تربیت یافتہ فحاشائیں گھیرا ڈالے کھڑی تھیں۔ اوما نے کمشنر کو نشانے پر لے رکھا تھا، جس بدنصیب کی آنکھوں میں ابھرنے والے ڈورے اس کی آنے والی بدبختی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ گیانی کا ایک تربیت یافتہ فوٹوگرافر اس تقریب کی تصویر کشی کر رہا تھا، اور جس طرح اوما اور دوسری لڑکیوں نے ہوشیاری سے پوز بدل بدل کر کمشنر اور دوسرے وی آئی پیز کے ساتھ تصاویر اتروائی تھیں، وہ بیچارے قیامت تک ان کی اس چالاکی سے آگاہی نہیں پا سکتے تھے۔ اوما نے تو ایک دفعہ ہنستے ہنستے کمشنر کے گلے میں باہیں ڈال کر قریباً جھولا جھولتے ہوئے تصویر کھنچوائی۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ یہ تصاویر کیوں اتاری جا رہی ہیں، اور ان کا آخر مصرف کیا ہوگا؟ بلیک میلنگ؟ اب شاید ساری زندگی وہ بے وقوف کمشنر گیانی کے کسی معمولی پلے پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اور اسی ایک کمشنر پر کیا، موقوف ان مکارانہ حربوں سے اس نے سارے کلکتہ کے افسران کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔ اپنے اسپائی ماسٹر کی اس اہم دعوت میں شمولیت سے میں نے اس امر کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے ہاتھ اس معاشرے میں کتنے لمبے ہیں۔ کبھی وہ ایک میز پر براجمان ہوتے اور کبھی دوسری پر جا بیٹھتے۔ ڈنر کے بعد رقص کا دور شروع ہوا۔ ان معززین کے اعزاز میں گیانی نے خصوصی ڈسکو ڈانس کا اہتمام کیا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں سجے شاندار سٹیج سے رقص کا اعلان نشر ہوتے ہی تمام لوگ اپنے اپنے ساتھیوں کو آغوش میں لیے اپنے لیے پہلے سے مخصوص کرسیوں پر جم کر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹیج کا پردہ ہٹا اور ہال کی تمام لائٹیں قریباً آف ہو گئیں۔ اسٹیج پر ایک مشہور رقاصہ بجلیاں گرا رہی تھی،
اس کا ہی جان خیز رقص جلد ہی نقطۂ عروج کو چھونے لگا۔ اس سے زیادہ حوا زادی کی تذلیل دیکھنے کا روادار میں نہ ہو سکا اور چپ چاپ حال سے باہر نکل آیا۔ وہ رات میں نے اسی ہوٹل میں بسر کی، نہ جانے کیوں۔ اسی لمحے شاید میرا دل گیانی کے گھر جا کر ان لوگوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کو لاک کر کے میں بے سدھ ہو کر سو رہا۔ الل صبح سو کر اٹھا، میں نے اٹیچڈ باتھ سے غسل کیا اور تیار ہو کر وہیں کمرے میں ناشتہ منگوا لیا۔ حسب سابق وہی دشمن ایمان ویٹرس ہی میرے لیے مطلوبہ ناشتہ لے کر آئی تھی۔ اس دفعہ میں اسے خود سے کھیلنے کا موقع دینے کو تیار نہیں تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے ایک سلائس پر جام لگاتے ہوئے پوچھا۔ روپا سر۔ صرف روپا یا روپا سر؟ روپا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری ڈیوٹی کیا 24 گھنٹے کی ہے؟ میں نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ آپ کہیں تو 24 گھنٹے آپ کی خدمت کر سکتی ہوں جناب، اس نے لچکتے ہوئے کہا۔ شاید بیچاری یہی سمجھ رہی تھی کہ میں شیشے میں اتر گیا ہوں، اور یہ یقیناً اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ اس کا سارا وجود دعوت بن کر اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ تو تم 24 گھنٹے میری خدمت کر سکتی ہو؟ یس سر۔ ناؤ یو گیٹ آؤٹ۔ میں اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر چلایا۔ یہ اتنا اچانک اور بھرپور نفسیاتی حملہ تھا کہ وہ تھرا کر رہ گئی۔ تقریباً روحانسی ہو کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گیانی آتما سنگھ کے خصوصی کمرے میں موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کی دست راست اوما بھی اس کے پہلو میں موجود تھی۔ مجھے تو اب ان سے گھن آنے لگی تھی۔ ست سری اکال، میں نے گیانی کو پرنام کیا۔ میز پر اسی طرح کا ایک بریف کیس رکھا تھا جس سے پہلے مجھے واسطہ پڑ چکا تھا، اور گیانی نے مجھے مختلف کوڈ ورڈ سے آگاہ کیا جن کے ذریعے آنے والے نے مجھ سے تعارف حاصل کرنا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اجنبی تھے، صرف مخصوص نشانیوں کے ذریعے ہی ہمیں ایک دوسرے سے متعارف ہونا تھا اور اپنے اپنے بریف کیس کا تبادلہ کرنا تھا۔ اس مرتبہ ہمارے ملاپ کے لیے کلکتہ کا ایک بارونق بس اسٹینڈ منتخب ہوا تھا۔ گیانی آتما سنگھ شاید زیادہ خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عموماً ایسی بارونق جگہوں سے فریقین یکساں فوائد حاصل کرتے ہیں، پولیس بھی اور ملزمان بھی۔ جہاں پولیس کی دانست میں ایسے اہم مقامات سے فرار کے مواقع ملزمان کو کم ملتے ہیں، وہاں ملزمان کے نزدیک ایسے بھرے پورے مجمع میں سے لوگوں کی آڑ میں غائب ہونے کے امکانات عام جگہوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں مقررہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے مختلف ٹیکسیاں بدل بدل کر اس مقام پر پہنچ گیا۔ بس اسٹاپ کے ایک کونے میں کھڑا میں آنے والے کا منتظر تھا، اور گھڑی کی سوئیاں اب اس مقام سے آگے پھسلنے لگی تھی جہاں ان کے پہنچنے پر میرے ساتھی نے مجھ سے یاد اللہ کرنی تھی۔ اس پیشے کے اپنے کچھ اصول ہیں جن سے معمولی سا انحراف بھی میرے پیشے کی طرح بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، اور یہ نقصان جان کا ضیاع بھی قرار پا سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، گیانی آتما سنگھ کوئی ایسی کچی گولیاں کھیلے ہوئے تو نہیں تھا کہ مجھے دوبارہ جہنم میں جھونک دیتا۔ پھر اچانک ایک دوسری سوچ میرے ذہن پر غالب آنے لگی۔ میرے دماغ میں یہ خیال سما گیا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ میری پہلی آزمائش نے اسے میری غیر معمولی صلاحیتوں کا معترف کر دیا ہو، اور وہ مجھے جان بوجھ کر یا پکا بندہ جان کر ہی ایسی خطرناک جگہوں پر بھیج رہا ہو۔ اور میں یہ بھی سوچنے لگا تھا کہ یہ حقیقت تو بہرحال اپنی جگہ موجود تھی کہ گیانی کے گروہ میں نقب لگ چکی ہے، اور جب مداخلت کے لیے تھوڑا سا گیپ بھی مل جائے تو حملہ آور باقی کام خود ہی کر لیتے ہیں۔ گیانی آتما سنگھ نے شاید باسو کو مروا کر خود کو محفوظ جان لیا ہو، لیکن وہ اب بھی اتنا ہی غیر محفوظ تھا جتنا اب سے کچھ دیر پہلے تک، جس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ دوسرے گروہ کا ساتھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس روز نہ جانے مجھے عقل اتنی دیر سے کیوں آئی، اور جب آئی تو پانی سر سے اونچا ہونے ہی والا تھا۔ بجائے دوسرے آدمی کے بس اسٹاپ کے مختلف کونوں میں کھڑے خفیہ پولیس والے اب ایک ایک نمایاں ہونے لگے تھے، اور اب تک میری محض یہ خوش قسمتی رہی تھی کہ میں نے کسی پیش آمدہ خطرے کے سد باب کے لیے عین اس مقام پر کھڑے ہونے سے اعتراض برتا تھا جو میرے لیے مخصوص تھا۔ اس کے بجائے میں ذرا ہٹ کر اس مقام پر نظریں جمائے کھڑا تھا جہاں دوسرے شخص کو آنا تھا۔ یہ احتیاط میری ذاتی تربیت کی مرہون منت تھی۔ اگر میں صرف اسمگلر ہی ہوتا تو اپنی لاکھ کوشش اور ہوشیاری کے باوجود اب تک قابو آ چکا ہوتا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ان نشانیوں سے نجات حاصل کرنا تھا جو میری پہچان کا باعث بنتی۔ میرا ہاتھ فوراً پتلون کی جیب میں رینگ گیا، اور دوبارہ برآمد ہوا تو اس پر چڑھا جعلی پلاسٹر غائب ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری جیب سے سگریٹ کی ڈبی برآمد ہوئی، اور جب میں بس اسٹاپ کے ایک کونے میں جھک کر یوں ظاہر کرتے ہوئے
جیسے ہوا کی زد سے بچنا چاہتا ہوں، ماچس کی تیلی جلا رہا تھا تو وہاں رکھے کچرے کے ڈرم میں وہ جعلی پلاسٹر بھی غائب ہو چکا تھا۔ اب دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ایک انگوٹھی کا مسئلہ باقی تھا، لیکن اس پر بڑے غور کرنے ہی سے کسی کی نظر پڑ سکتی تھی۔ اپنی دانست میں اب کافی حد تک محفوظ ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے چلنا شروع کیا۔ میرا رخ اس خالی رکشے کی طرف تھا جس میں بیٹھ کر میں یہاں سے کہیں دور جا سکتا تھا۔ رکشے تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک سڑک عبور کرنا تھی۔ یہ سڑک خاصی ٹیڑھی کھیر نظر آ رہی تھی، اور ابھی میں سڑک کے ایک کنارے رک کر گرین سگنل کا منتظر ہی تھا جب عقب سے آنے والی آواز نے میری شریانوں میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ معاف کیجیے گا صاحب، بولنے والے کا لہجہ خاصا شریفانہ تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، اس کا واسطہ بھی بہرحال ایک معزز اور خوش پوش نوجوان سے تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ میرے دل میں کوئی چور تو تھا نہیں کہ پلٹ کر دیکھوں۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ اس نے یہی نفسیاتی حربہ آزمایا ہو۔ حسب توقع ری ایکشن نہ ہونے پر اس ذات شریف نے بڑی آہستگی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فرمائیے، میں نے مڑتے ہوئے نارمل لہجے میں لیکن ذرا حیرت کا تاثر چہرے پر لیے اس کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس دوران گرین سگنل ملنے پر تقریباً سب لوگ سڑک عبور کر چکے تھے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو برائے مہربانی ذرا اس طرف تشریف لے آئیں۔ اس نے اپنی شائستگی برقرار رکھی۔ یار، بہت مصروف آدمی ہیں ہم، کوئی کام ہو تو کل دفتر میں مل لینا۔ میں نے بالکل ایسے ہی لہجے میں اسے مخاطب کیا جیسے وہ مجھ سے کسی چیریٹی پروگرام کے لیے چندہ مانگ رہا ہو، یا پھر مجھ سے اپنے کسی عزیز کی سفارش کروانے آیا ہو۔ میرا نام انسپیکٹر ورما ہے۔ اس نے جیب میں غالباً شناخت نامہ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دفتر میں 11 بجے کے بعد مل لیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے پھر سہارا لیا۔ مسٹر، مجھے آپ سے کچھ سرکاری معاملات پر بات کرنا ہے۔ اس مرتبہ وہ کچھ زچ سا ہو رہا تھا۔ او، سرکار اور ہم؟ ارے بابا، ایسے اپنے بھاگ کہاں؟ میں نے طنز و مزاح سے ملا جلا فکرہ اس کی طرف اچھالا۔ آپ کا شبھ نام؟ اس نے ایک طرف ہٹ کر مجھے بھی اسی طرف ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ خیریت؟ آپ تو واقعی سیریس ہونے لگے۔ اپنے آپ کو نارمل ثابت کرنے کے لیے مجھے خود سے زبردست اعصابی جنگ لڑنا پڑ رہی تھی۔ دیکھو مسٹر، مجھے پولیس مین بننے پر مجبور نہ کرو۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ کافی تلخ تھا۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب، مجھے پولیس اسٹیشن لے چلیں۔ میں بھی یہاں تماشا نہیں بننا چاہتا۔ کسی کے باپ کی دھونس ہے کہ پولیس جس شریف آدمی کی چاہے سرے راہ پگڑی اچھالتی پھرے۔ اس مرتبہ میں نے بھی اپنی خوش پوشاکی سے فائدہ اٹھایا تھا۔ یہاں تو اس سے جھگڑنا 90 کا گھاٹا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے چاروں طرف سے اس جگہ کو گھیرے میں لے رکھا تھا، اور اس طرح ان کی گرفت سے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ میرے لیے صرف ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا کہ اگر وہ مجھے چیک کرنے پر تل ہی گیا ہے تو بجائے اس کے سوالات و جوابات کا سلسلہ سننے کے لیے اس کے کچھ اور ساتھی بھی وہاں آ جائیں، وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے جائے، اور اس دوران اگر قسمت ہمیشہ کی طرح یاوری کرے تو ممکن ہے مجھے فرار کا موقع ہی مل جائے۔ اس نے پہلے تو نظروں ہی نظروں میں مجھے تولا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، بہرحال ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ خاصا محتاط تھا۔ میں نے اسے اگلی بات کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ سڑک سے گزرتی ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر دھنس گیا۔ میرا یہ فعل اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ وہ بھی مجبوراً اگلا دروازہ کھول کر اگلی ہی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور اپنے کسی ساتھی کو اس نے مدد کے لیے بلانا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ کو یہ حرکت مہنگی پڑے گی مسٹر۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنی مہلت دینے کے لیے بھی نہیں کہ اس کا ذہن کسی اور خطرے کی سمت اس کی رہنمائی کر سکے۔ اور میری یہ تنبیہ کا اثر تھا یا وہ خود بخود نرغے میں آ گیا جو اس نے میری طرف سے نفسیاتی دباؤ قبول کر ہی لیا، اور اس مرتبہ اس کا لہجہ خالص پولیس والا تھا۔ ابے چپ کا بیٹھا رہ، کیا مطلب؟ میں اس طرح ہکلایا جیسے اس کے اس فکرے نے میرا دماغ گرم کر کے پارا آسمان پر چڑھا دیا ہو۔ مطلب بھی تم جلد سمجھ جاؤ گے، اس نے بے پرواہی سے کہا، اور یہی میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے اپسیٹ کر دوں۔